بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک بار پھر سحر میں تقریباً روزانہ اسی وقت، ظاہر ہے وہ روزہ اختیار کرنے کے ٹائمنگز کے حساب سے 2-4 منٹ کا فرق روزانہ پڑ جاتا ہے، قریباً اسی وقت ہم روزانہ بسم اللہ آتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور علماء کرام کے ساتھ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، علماء کرام کے جوابات ہوتے ہیں۔ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، جناب مفتی سہیل احمدی صاحب، قبلہ احسن نوید نیازی صاحب، مفتی عامر صاحب، اور آج سحر میں خصوصی ویلکم علامہ ڈاکٹر محمد رضا عودانی صاحب کا، خوش آمدید، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بس میں بغیر تمہید کے آتا ہوں آپ لوگوں کے سوالات کی جانب۔ پہلا سوال دکھائیے گا، مفتی عامر صاحب بتائے گا۔ جناب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جو پیسے ہم نے پلاٹ کی انسٹالمنٹ میں دیے ہوں گے، جسٹ لائک 4 لاکھ یا 5 لاکھ، تو کیا وہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوں گے؟ صحیح، مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پلاٹ کی انسٹالمنٹ میں دیے ہوئے رقم پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ لوگ اپنے استعمال کے لیے پلاٹ خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، تو استعمال کی زمین پہ ویسے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ پورا پلاٹ خرید بھی لیں، پوری قسطیں بھی دے دیں، تب بھی چونکہ انہوں نے اپنے استعمال کے لیے لیا ہے۔ اگر استعمال کے لیے نہیں لیا، انویسٹمنٹ پرپس کے لیے لیا ہے، ہاں، میں یہ لے کے گھما دوں گا، انویسٹمنٹ پرپس کے لیے لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ، وہ نصاب زکوٰۃ میں اس رقم کو شامل کیا جائے گا، پھر دینا پڑے گا۔ پھر دینا پڑے گا۔ خمس کے عنوان سے آپ فقہ جعفریہ کا بتا دیجئے یہ مسئلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خمس کی حد تک بھی مسئلہ جہاں تک پلاٹ ذاتی استعمال کے لیے، اس کے اوپر تو مستثنیات میں ہوگا، اس لیے کہ عام طور پر گھر بنانے کا طریقہ اب یہی ہو گیا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ ایک جھٹکے میں تو کوئی نہیں بندہ پے کر سکتا ہے۔ لہٰذا فقہاء نے اس کے اندر یہی کہا ہے کہ وہ تمام تر چیزیں کہ جن کو اسی طریقے سے جمع کیا جاتا ہے، جیسے ان علاقوں میں جہیز کا رواج ہے، اس میں جہیز کا بھی مسئلہ یہی بنے گا، پلاٹ ہے تو پلاٹ کا مسئلہ بھی یہی بنے گا، تو اس کے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر انویسٹمنٹ پرپس ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ خمس کے انڈر میں آتا ہے اور اس میں 20% اس کو خمس دینا پڑے گا۔ آل رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال چلائیے گا، مفتی سہیل صاحب بتائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سوال میرا غیبت کے متعلق ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اور اب آپ وہ تکلیف یا زیادتی کا ذکر اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، اپنا بوجھ ہلکا کرتے ہیں دل کا، تو کیا وہ غیبت میں شامل تو نہیں ہوتا؟ اور دوسرا یہ کہ میں اپنے ہسبینڈ کو پورے دن کی روٹین بتاتی ہوں کہ آج کیا ہوا، آج میرے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا بات کی، کیا ہوا، اور وہ پورے دن کی روٹین ان کو بتانا، کیا وہ غیبت میں شامل تو نہیں ہوگا؟ جی مفتی صاحب، سوال کے 2 حصے، پہلے دوسرے حصے کا جواب دیں۔ کہہ رہے ہیں میں شوہر کو سارے دن کا روٹین بتاتی ہوں کیا ہوا، تو اب اس میں اگر نرگس نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تو میں وہی بتاؤں گی شوہر کو، تو یہ غیبت تو نہیں ہو جائے گی نرگس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں قرآن کریم میں جو اس کی وعید ہے نا، ہاں، کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہاں، نہیں پسند کرتا نا، تو اسی لیے غیبت نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، غیبت کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کا عیب بیان کرنا۔ صحیح ہے۔ اچھا کوئی کہے کہ اچھا وہ عیب اس میں ہو، ہے جی، جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، واقعی ہے اس میں۔ ہاں میں بیان جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، تو یہی تو غیبت ہے، جی، ورنہ تو بہتان ہے، وہ اور آگے کا معاملہ ہو گیا، اور آگے کا معاملہ ہے۔ اسی لیے غیبت حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی سختی سے منع فرمایا۔ اچھا، اب بعض مستثنیات اس میں موجود ہیں، یعنی کوئی مظلوم عدالت میں جائے اور قاضی کے سامنے کہے، یا مفتی کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کوئی رشتے والا معاملہ ہے اور لڑکے میں کوئی ایسی چیز ہے اور وہ بتائی گئی مشورہ مانگنے پر، تو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، بشرطے کہ آپ کا دل صاف، ٹھیک ہے، نہیں کہ جی رشتہ بگاڑ دوں، یہ کروں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو بہن کہہ رہی ہے نا کہ میں شوہر کو پوری روٹین بتاتی ہوں، دن میں پوری بتاتی ہوں کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، آپ کوشش کریں کہ جو غیبت کے زمرے میں آتی ہیں نا چیزیں، وہ بیان نہ کریں۔ نہیں، وہ کہہ رہی ہیں اگر واقعی کسی نے کوئی ظلم کیا ہمارے ساتھ، اس زیادتی کو بتانا کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا۔ اگر یہ ہے کہ گھر کا ماحول مزید خراب ہوتا ہے اگر نہیں بتاتی، اور وہ اچھے طریقے سے اچھے لہجے میں بتاتی ہیں، یہ نہیں کہ ان کو ابھارنا مقصود ہو، یہ نہ ہو، اچھے لہجے میں بتاتی تاکہ شوہر اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کر لے، تو اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے تب ایک اس میں ضمنی سوال بتاتے ہیں، پھر اگلے سوال کا جواب دیجیے کہ یعنی یہ میاں بیوی سے ہٹ کے ویسے ایک جنرل بات ہے، آفس میں ہے، کوئی کسی نے فیل کیا کہ اس نے میرے سے بڑی زیادتی کی ہے یار، یہ بات آپ کسی کو شیئر کر رہے ہیں،
یہ غیبت کے زمرے میں آ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں غیبت کی کچھ صورتیں جوازی ہیں. ویسے تو غیبت ناجائز ہے، گناہ ہے. جوازی صورتوں میں ایک یہ ہے کہ جہاں پر کسی ایسے کو بتا رہے ہیں کہ جس سے یہ امید ہے کہ یہ کوئی اچھا اقدام کر کے اس ظلم سے مجھے بچا لے گا. اچھا، ایسے کو بتانا جو ہے یہ غیبت نہیں ہے. صحیح ہے. یہ اس پر غیبت کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آپ نے بتایا اس لیے کہ آپ پہ ظلم ہوا یا زیادتی ہوئی، تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اس ظلم اور زیادتی سے آپ میری گلو خلاصی کرائیں. اور وہ جب کہ سامنے والا کرا سکتا ہو اور واقعی نیت بھی یہی ہو، خواہ مخواہ اگلے کی برائی بیان کرنا یا دل کی بھڑاس نکالنا مقصود نہ ہو تو ایسا کر تو چل جائے گا. ٹھیک ہے، ذرا کوئکلی اگلا سوال ایک چلائیں پھر ہم ذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام طیب ہے اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر دانت صاف کر لینے کے بعد بھی خوراک کے ذرات روزے کی حالت میں نکل لیے جائیں تو اس کا روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دانت صاف کر لیے، خوراک کے ذرات ہیں وہ حالت روزہ میں اندر چلے گا تو روزہ باطل تو نہیں ہوگا؟ چنے کی مقدار جو ہے چنے کی مقدار سے کم اگر ہو تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے وہ چنے کی مقدار سے زیادہ ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے. آل رائٹ. اس میں کوئی رائے مختلف جعفریہ میں؟ جان بوجھ کے اگر اس نے نہیں نکلا ہے اور اتفاقاً کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. معلوم ہے کہ اگر خلال نہیں کروں گا تو عطمن کوئی ایسی چیز نکل آئے گی تو اس کی ذمہ داری کہ خلال کرے. پھر اتفاق سے اگر کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. یہ جو غلطی سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے پھر؟ نہیں، غلطی سے جب وہ روزہ ٹوٹا ہی نہیں تو قضا کیسی پھر پھر؟ اس کے بعد قضا بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک سر سوال اگلا چلائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر ہم باجماعت نماز پڑھ رہے ہو اور ہم امام کے ساتھ پہلے رکعت کے رکوع میں شامل ہو جائے تو ہم نے ثنا نہیں پڑھی ہوگی تو کیا پھر بھی ہماری نماز ہو جائے گی ثنا کے بغیر؟ صحیح. باجماعت نماز ہو رہی ہے، ہم نے رکوع میں امام کو جوائن کیا ہے، ثنا غالباً الحمد و اخلاص جو بھی وہ نہیں پڑھی ہے ڈائریکٹ، تو ہماری جماعت ہو جائے گی؟ جماعت نماز میں شریک ہونے کا پروٹوکول یہی ہے کہ جب رکوع کے اندر وہ شامل ہو جائے تو وہ ایگزیمپٹ ہو گیا اس رکعت کی حد تک، اور پھر اس کو اسی کے اندر شامل ہو جانا ہے، وہ رکعت اس کی مان لی جائے گی. صحیح. پھر اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں اس کے اندر اس نے اپنے ذمہ داری پر عمل کرنا ہے، اور پھر اگلی رکعت کے اندر جو ذمہ بنے گا، اگر تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت کے اعتبار سے تسبیحات پڑھنی ہے، ورنہ اگر سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ ہے تو پھر واپس امام جماعت کا پڑھنا کافی اکتفا کرے گا. بالکل ٹھیک. ذرا مفتی عامر صاحب اس میں آنا بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. آل رائٹ، بالکل. اگلا سوال ذرا سنائے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظامی بھائی، میرے سے آپ سے ایک سوال ہے کہ اب چاہے جاگنے کی رات ہو، شب رات ہو، کچھ ہو، اور یہ ہماری کراچی میں لائٹ جاتی ہی رہتی ہے، اور آج تو شہری میں چلی گئی. اللہ اکبر. تو کیا ہمیں ان کو بددعا دینا جائز ہے؟ اگر ہم بددعا دیتے ہیں تو ہمارا ملک کا ہی نقصان ہے. اچھا صحیح ہے. ٹھیک جی سر. اس میں آپ احناف کے مطابق بتا دیجیے گا، آپ جعفریہ کے مطابق بتا دیجیے. جی مفتی عامر صاحب پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ جو لائٹ جاتی ہے احناف کے مطابق جاتی ہے یا جعفریہ؟ جب لائٹ جاتی ہے تو پھر سب کی بتی گل ہو جاتی ہے، چاہے وہ احناف سے یا فقہ جعفریہ سے ہو. بلا بہرحال یہ جو سوال پوچھا گیا یہ ہمارا ایک بہت بڑا قومی مسئلہ بن گیا ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت کس دھارے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم گیس، بجلی، پانی، یہ جو بنیادی ہماری جو ضروریات ہیں ہم اس سے بھی نہیں نکل چکے، ابھی تک نہیں نکلے ہیں. مطلب ہم آگے دنیا میں کیا ترقی کریں گے، اور ہمارے اتنے لیڈرز ہیں، اتنے جو ہے وہ بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ سیاستدان ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، مطلب یہ مسئلے حل نہیں ہوئے. پھر آپ نے کیا کیا؟ من حیث تمام کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی پارٹی ہو، ہمارے لیڈران ہیں، ذمہ داران ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے اب تک کیا کیا ہے؟ یہ بنیادی مسئلے حل نہیں کیے. صحیح. بہرحال جہاں تک بدوا دینے کا تعلق ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کس کا فالٹ ہے، کس کی شرارت ہے، اور کب سے یہ سلسلہ اس تک پہنچا ہے. یہ آپ تھوڑی ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو کہہ دیں گے یا اس ورکر کو کہہ دیں گے کہ جس کو اوپر سے نہیں، بندہ اگر یہ کہتے یا اللہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ جو بھی، تو بہرحال لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر اس نے بدوا دے دی تو جائز ہے. جی وہ ایک بہت اچھا شعر ہے کہ جس کا آخری مصرع یہ ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا لائٹ سب کی بجھے گی. لائٹ سب کی بجھے گی، چراغ سب کے بجھیں گے، یہی کسی کا نہیں ہے. اس میں احناف کی بھی لائٹ بجھے گی اور فقہ جعفری والوں کی بھی لائٹ بجھے گی، ہر ایک کی بجھے گی. لیکن دیکھیں بہرحال جو ادارے والے ہیں وہ بھی خیال کریں اس حوالے سے کہ ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ناحق کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو اذیت ہو. اور اگر وہی والی بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہے تو علی الاجمال اس کے حوالے سے اس طرح کے کلمات بالکل کہے جا سکتے ہیں. پریسائزلی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے یہ کام کیا. صحیح. کوئی شرارت اگر کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن کیپیسٹی اگر نہیں ہے تو معاملہ الگ ہے. لیکن کیپیسٹی نہ ہونے کے پیچھے بھی اگر کوئی ذمہ دار ہے
کہ جیسے اس کیپیسٹی کو بلڈ نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ بد دعا وہاں تک جائے گی. بالکل ہے. لیکن مفتی صاحب اس میں یہ بتائیے گا، یہ تو بات آ گئی، لیکن کبھی ہوتا ہے نا کہ اب وہ کوئی کے الیکٹرک ورکر، اب وہ 28,000 تنخواہ والا ہوگا، 4,000، وہ میٹر صحیح کرنا ہے، اس کو پکڑ کے مار دیا، اس کو گھیر، یا میں جہاز میں اکثر دیکھتے ہیں اب اگر کسی بھی انٹرنیشنل یعنی کسی ایئر لائن کا پاکستان کی ڈومیسٹک کوئی مسائل ہے تو وہ اس میں لوگ باقاعدہ میں نے دیکھا ہے ٹائم تضحیق کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کی جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، یا میں نے دیکھا ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہیں تصویر نہ بنائے، وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ یہ آپ لوگوں کا اے سی نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ ذرا زیادتی نہیں ہے؟ وہ تو مطلب وہ بیچاری اس نے کیا کر لینا، اس کی آپ اس کے سامنے آپ 100 مسافروں کے سامنے بیٹھ کے اس کو بے عزت کر کے آپ کیا ترزن بن رہے ہیں؟ مطلب تو یہ غلط نہیں ہے؟ اصل میں جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا نا وہ آگے باہر شیر بن، وہ آ کر پھر جگہ جگہ گھر میں سالن نہیں مل رہا، وہ جہاز میں 10 منٹ جو ہے وہ لیٹ پانی آنے میں شور کر رہا ہے. یہ ہماری فطرت بنی ہوئی ہے. اچھا میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ کہیں پر اگر تصویر یا ویڈیوز بنانا منع ہے یا کہیں پر غیر اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ویڈیو یا فوٹوز نہ بنائیں، یعنی پھر شرن حرام ہو جائے گا. جی آپ کو نہیں بنانی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو اداروں میں یہ کام کرنے والی ایئر ہوسٹس ہیں، کرو ہیں، یا یہ کے الیکٹرک میں کام کرنے والا یعنی اسٹاف ہے، ان کی بیچارے کی 30-35 ہزار تنخواہ ہوتی ہے. اچھا وہ تو آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں. اچھا اور ہم سے تو کھل کے بات کرتے ہیں نا، ان کے بھی جذبات اندر سے وہی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی نوکری کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ میری بھی بات ہوتی ہے تو وہ خود تنگ ہوتے ہیں، وہ خود پریشان ہوتے ہیں، اور آپ ان کو مار رہے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس سے معاشرے میں ابتری پھیلتی ہے. اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ کراچی کے بعض علاقوں میں وسیم بھائی میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ افطار کے وقت، تراویح کے وقت لائٹ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنی ہی ہے تو کم از کم وہ اوقات مقرر کر لیں کہ جس میں تراویح یا سحری افطاری نہیں ہے، تاکہ لوگ کہیں نہ کہیں تو اطمینان سے سحری افطاری کر سکیں، تراویح پڑھا سکیں. بہرحال میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. ٹھیک، بالکل صحیح. چلیے آگے ذرا چلیے گا جی مفتی حسن صاحب. چلائیے اگلا سوال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا سوال یہ ہے کہ ناخن چبانے سے یا ناخن کے جو سراؤنڈنگ میں جو ماس وغیرہ اسکن ہوتی ہے اس کو چبانے، اور اکثر لوگوں کو اپنے ہونٹ چبانے کی عادت ہوتی ہے، تو بعضوں کا بلڈ بھی نکل آتا ہے ہونٹ میں سے، تو کیا ان چیزوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں؟ صحیح ہے. یہ سوال کے وقت بھی میرا خیال ہے ہونٹ چبایا جا رہا تھا، اس لیے سوال صحیح سمجھ میں نہیں آیا تھا. بتائیں ذرا. ناخن چبانے سے ہونٹ چبانے سے پہلی بات تو یہ کہ ناخن چبانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ جو ہے وہ نظافت کے تقاضے کے خلاف ہے، اور جو طبع سلیم ہے وہ اس سے اباء کرتی ہے، گھن کھاتی ہے، ولدہ کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے. اب آ جائیے اگلی بات کی طرف کہ اگر کسی نے اس طرح ناخن کو جو ہے وہ چبایا تو اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر صرف چبا کے چھوڑ دیا ہے، ناخن اندر نگلا نہیں ہے کتر کر، تو اس صورت میں تو روزہ فاسد نہیں ہوا. لیکن اگر جو ہے اس نے ناخن کتر دیا اور اندر نگل لیا تو اب یہ باہر سے اندر گیا، اس لیے اب اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. اور یہ اس نے قصدن کیا، انٹینشنلی کیا ہے نا. اور رہ گئی بات جو ہے وہ غلطی کی، تو غلطی اور بھولے سے کا فرق ہے. اچھا غلطی سے کچھ کیا ہے تو روزہ فاسد ہوگا، بھولے سے کیا ہے تو نہیں ہوگا. غلطی یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم یہ نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا کہ اس کو اندر نگلیں گے، غلطی سے جو ہے وہ کٹ گیا دانت کے نیچے آ کے اور اندر چلا گیا، یہ غلطی ہے. بھولے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ ہونا یاد نہیں تھا، بھولے سے جو ہے کچھ کھا پی لیا یا کوئی چیز اندر چلی گئی، تو جو بھولے سے ہوتا ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. لیکن غلطی سے اگر کسی نے کیا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا. کفارہ نہیں ہے، قضا بہرحال ہوگی اس کی. صحیح، ٹھیک ہے. میں بھائی ایک اور سوال ہے جی کنٹرول روم، اگر ہے تو چلائیں ذرا. چلا رہے ہیں میں کر لوں. بتائیے. السلام علیکم. کیا بچوں کی عقیقہ کے لیے گھر کا جانور جو اپنے پالتو جانوروں سے پیدا ہوتے ہیں ان کو پال کر بڑا کرتے ہیں، ان سے اپنے بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی بچوں کا عقیقے کے لیے گھر کا جانور ہو، اپنے پالتو جانوروں سے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو پال کر بڑا کرتے ہیں، ان سے بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی عقیقہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال جو پالتو جانور اپنے گھر میں پلے ہوئے اپنے ہاتھوں سے جن کو بڑا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کرنا پسند نہیں کیا گیا. اچھا، باقاعدہ روایات کے اندر اس کو ناپسند کیا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح مت کرو. ایک نے کہا بھی کہ امام کے پاس آ کر کہ فرزند رسول میں نے یہ دیکھا کہ میں اس کو ذبح کر رہا تھا اور میری طرف وہ حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. تو امام نے کہا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ کام اگر کرنا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا تو کوئی ضروری نہیں، عقیقہ تو ہو جائے گا، نیت کے تابع ہے وہ تو وہ کسی اور سے وہ ذبح کروا لے، خود اس موقع پر وہاں پر موجود نہ ہو.
کافی ہو جائے گا. اچھا سر ایک تو یہ بتا دیجیے گا قربانی کے جانور کے حوالے سے بتائیے گا, میں نے کہیں سنا, پتہ نہیں ہے معروف قول ہے یا اناف میں اس کا کیا ہے, کہ جی وہ زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ جس جانور سے آپ کو زیادہ انسیت ہو, جس کو آپ نے پالا ہو, اس کو قربان کرنا وہ اور افضل ہے, کیونکہ آپ دل سے قریب کوئی چیز. ایسا ہے؟ جی ہاں, ہمارے یہاں قربانی میں بھی اور عقیقے میں بھی. اچھا یہ بہتر ہے. ایسا ہے, لیکن وہاں پہ ہمارے یہاں پہ جیسے رضا بھائی نے کہا نا, نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ نیت یہ ہوتی ہے, انٹینشن, کہ مطلب آپ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز پیش کر رہے ہو, جو آپ مطلب آپ کے اوپر گراں ہو رہی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا, تو جس کو ہم نے خود پالا ہو, اس کو جب ہم قربان کر رہے ہوں گے تو وہاں ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوگا, لیکن اس کے حکم کے آگے سر جھکا رہے ہوں گے, تو یہ ایک الگ نیت ہو گئی. وہاں پر ایک الگ نیت تھی کہ وہاں پہ ایک جذبہ ترحم تھا. تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, مناسب ہے. سر یہ ویسے تفصیلی موضوع ہے, لیکن بات نکلی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ خالی اس میں وضاحت کر دیجیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے حوالے سے, تو اس میں یہی ہے نا جواب کہ بھائی وہ میرے خواب میں اور نبی اللہ کے خواب میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ خواب حکم کا درجہ رکھتا ہے, مجھے اگر ایسا کوئی خواب آ بھی جائے تو میں مطلب یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بالکل نبی اللہ کا خواب وہ ایسے ہی ہے نا. میں پرزور انداز میں کہوں گا, ہاں اچھا, کیونکہ اس میں معاشرے میں بڑا فساد پھیلتا ہے. جی 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 بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں, ان کا خواب وحی الہی ہے, اور اس کے علاوہ جو خواب ہیں وہ حجت نہیں ہوتے ہیں. تو یہ کلیئر ہے بالکل. یہ بھی بتا دیجئے, خواب سند بھی نہیں ہوتے نا. میں نے خواب میں دیکھ لیا کہ فلاں بندہ تو بہت ہی برا آدمی ہے, تو میرا خواب کوئی سند تو نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے گھر میں چوری ہوئی, آپ نے خواب دیکھا فلاں بندہ چوری کر رہا ہے, جی جی جی, یہ حجت ہو جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے, سند نہیں ہوگا. صحیح. یہ ٹھیک ہے خواب کے حوالے سے, کیوں کہتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے اس کی الٹ تعبیر ہے. آپ نے کوئی بہت برا دیکھا ہے تو آپ کے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے, یا یہ بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے؟ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ تعبیر الٹ بھی ہوتی ہے, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. جیسے بعض صورتوں میں کہ کسی کو مرتا ہوا دیکھا تو اس کی تعبیر ہے لمبی عمر کی, لیکن یہ ہر فارمولہ نہیں ہے, ناٹ نیسیسریلی, ناٹ نیسیسری. اور خواب ویسے بھی جو ہمارے خواب ہوتے ہیں نا, یہ جو بندہ جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے نا, اس کے خواب اتنے ہی سچائی کی طرف مائل ہوتے ہیں, اور جو جھوٹا ہوتا ہے جتنا, اس کے خوابوں کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے. تو آج کل جس طرح کا ریشو ہے نا, تو ہم تو اس میں ویسے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے خواب نہیں ہے جو صالحین کے خواب ہوتے تھے. صالحین کے جو خواب ہوتے ہیں وہ زیادہ تر خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یا فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں. فرشتے کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے وہ تعبیر اس کی پوچھی جاتی ہے, محتاج تعبیر ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے وہ تو واضح ہے. باقی شیطانی خواب ہو گئے, نفسانی خواب ہو گئے, ہماری جو غذا ہے اس کا عمل دخل ہے, ہمارے حدیث نفس کا جو تخیلات ہیں ان کا عمل دخل ہوتا ہے. جو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ ایسی غذا کھا کر سوئیں مسالہ جات والی ہے تو کیا خواب آئیں گے؟ پھر مرچوں والی غذا کھا کر سوئیں تو کیا خواب آئیں گے؟ اگر اس خواب کی بنیاد پہ آپ نے پھر جی, اب کوئی بندہ نارملی ہے, پریشان بھی نہیں ہے, نارملی زندگی ہے, اب اگر وہ خواب میں دیکھے کہ وہ رو رہا ہے تو اس میں خوشی کی دلیل ہے. جی اجازت دیں تو ایک ضروری اس حوالے سے بات عرض. ضرور ضرور ضرور. یہ جو آپ نے سوال کیا, اس میں بعض اوقات لوگ خواب دیکھتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کو میسج کرتے ہیں. جی بالکل, مجھے فلاں کی زیارت ہوئی اور مجھے یہ حکم ملا ہے, آپ اس پر عمل کریں. صحیح. مجھے حضور علیہ السلام نے حکم دیا, مجھے فلاں بزرگ نے حکم دیا. تو جیسا کہ ابھی بتایا کہ نبی کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب کسی کے لیے بھی حجت نہیں ہوتا, کوئی سند نہیں ہے حجت. لہٰذا اس طرح کے میسج کرنا بھی حرام ہوتا ہے. اور کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کے میسج پڑھ کے یہ نہ سوچے کہ اب میں پھنس گیا, مجھے کرنا پڑے گا. اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے. اللہ نے جو لازم کرنا تھا اور اللہ کے رسول نے وہ قرآن و حدیث میں کر دیا ہے. صحیح. اس میں وقت حالانکہ ختم ہو گیا. میں ایک آپ کمنٹ, میں کسی کی بھی نیت میں نہ شک کر رہا ہوں نہ کسی کے, لیکن وہ لوگ جب کہتے ہیں کہ فلاں ہستی, اور بڑی بڑی ہستیوں کے نام لیتے ہیں سرکار دو عالم سمیت, کہ انہوں نے یہ کہا ہے, وہ تو مطلب اس کو کیا کریں, اس بات کو معتبر جانے نہیں جانے. کبھی بندہ سوچتا ہے ان کو کیسے معلوم کہ وہ تھے, یا اگر تو کیا اس پہ کیا رائے؟ مجھے اگر کوئی آ کر یہ بتائے کہ مجھے فلاں ہستی کی زیارت ہوئی خواب میں, تو میں اس کے بارے میں کیا رائے قائم کروں؟ اصل میں ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر پہلی بار کرے ایسا تو تھوڑا سا حسن ظن ضرور قائم کرنا چاہیے. لیکن جب ایسا شخص ہو کہ جس کی عادت ہو لوگوں کو خواب سنا کے بڑھائی مارنے کی, تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ تھوڑا سا یہاں پہ ہے. اور آخر میں اگر آپ چینلز پہ بھی ایڈ کر دیں, اور آخری کلام یہ کہ عام طور پہ اگر انسان خواب دیکھے تو روش کیا ہونی چاہیے؟ اس کو اگنور کرے یا ڈسکس کرے یا بس صدقہ دے دے, یعنی روش کیا ہونی چاہیے شرعی روح سے خیر خواب دیکھے تو؟ بنیادی طور پر جو بات مفتی صاحبان نے ارشاد فرمائی, میں پوری طرح سے اتفاق کروں گا, اس سے تائید کروں گا
کہ یہاں تک ہوا ہے. آپ کو شاید یقیناً علم ہوگا, آپ کا تو تعلق جرنلزم سے ہے, کہ پاکستان کے اندر بعض افراد نے یہ کام کیا تھا, بدقسمتی سے یہ ہوا تھا کہ اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا تھا رات میں, یہ کہہ کر کہ میں نے خواب دیکھا تھا, اور اس کے اندر نہ فقط اپنی بات بلکہ اپنی فیملی سمیت, اور انہوں نے شاید یہی سمجھا ہوگا کہ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے کوئی حکم شرعی ترتیب نہیں پا سکتا, اس سے کسی چیز کے وجوب کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, کسی چیز کے حرام ہونے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اگلا مرحلہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی نیکی ایسی ہے کہ جس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے, اس نیکی کے کرنے کو ویسے ہی ہم اصولی طور پر جانتے ہیں کہ ایک پسندیدہ کام ہے, صحیح ہے, اور اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. وہ صدقے کے ماتحت ایک عمومی مستحب ویسے بھی ہو سکتا ہے, کسی کی مدد ہو سکتی ہے, کمک ہو سکتی ہے, یہ آپ کرنا چاہیں آپ کریں, لیکن اس سے بھی کوئی چیز واجب نہیں ہو جائے گی. بالکل جی جی. اور وہ خواب کا عالم کو سنا سکتے ہیں, عالم بالکل, یعنی ایسے کو سنائے نا کہ جو اس معاملے میں کچھ مہارت رکھتا. صحیح. تعبیر کا ایک فن ہے, یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی صحیح ٹام ڈک ہیری کو سنا دیا جائے اور اس کے بعد جو وہ کہے اس کو سمجھنے کہ یہ کوئی انہوں نے واقعی انٹرپریٹیشن کر دیا ہے نا. بالکل, بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ایک ہم بریک لیتے ہیں. ثابت ہوا کہ الیکٹرک کی لائٹ کی طرح خواب بھی جو ہے وہ حنفیہ جعفری نہیں ہوتا ہے, خواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک بریک لیتے ہیں, اپنے کوئز کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے